مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ محترم پردہ نشین خواتین، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسم کے مسائل کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ جیسے دروس رمضان میں آپ حضرات کے سامنے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل قرآن پاک میں بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں قرآن پاک تلاوت کے لیے نازل ہوا، چنانچہ ہم صرف تلاوت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو عجمی کہا جاتا ہے۔ عجم کے معنی گونگے کے ہیں۔ اعاجم کہتے ہیں جانوروں کو، عجما جانور کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جانوروں کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ بکرا اگر بے بے کہے، بیل اگر ماما کہے، تو ہم لوگوں کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مرغیاں کیا کہہ رہی ہیں اور پرندے کیا چہچہا رہے ہیں، جانور کیا دھاڑ رہے ہیں، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں، حالانکہ وہ بھی ایک زبان ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن یوں کہا کہ دنیا میں جتنے ہیں یسبحون بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جانور بھی بیان کرتے ہیں، درندے بھی بیان کرتے ہیں، پرندے بھی بیان کرتے ہیں، ذی روح بھی بیان کرتے ہیں، غیر ذی روح بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے تسبیح کا پتہ نہیں چلتا۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ چوہوں کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اشارہ کرتے ہیں چوہے، ارے ہلموا الی حاجاتکم، چلو ادھر مٹھائی رکھی ہوئی ہیں، ادھر پھل رکھے ہوئے ہیں۔ جھنگوروں کی اپنی زبان ہوتی ہیں، ارے چلو چلو ادھر تمہارے لیے خلوت گاہ موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں جھنگوروں کی زبانیں، چوہوں کی زبانیں ہم کیا جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ عجمی ہیں۔ بڑا افسوس یہ ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم اس سے بالکل واقف نہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی علیہ السلام، جو آیت ہمارے سامنے تلاوت کی جا چکی ہے، کہا کہ اے نبی ہم آپ پر ایسے ہی وحی نازل کیے جس طرح کہ ہم نے نوح علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ارے بھئی نوح علیہ السلام سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد، ان کا یہاں تذکرہ کیوں نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کا کیوں ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے اپنی کتاب کی افتتاح فرمائی۔ وہاں یہ جواب دیا گیا کہ احکام والی وحی صرف نبی نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی، شیس علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی، نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی وحی نازل ہوئی، لیکن وہ وحی کیا وحی ہے؟ کھانا کیسا پکانا، کاشتکار کیسے کرنا، کون سی چیز اوپر کی کھانا، کون سی چیز نیچے کی کھانا، کون سی چیز اوپر اگتی ہے، کون سی چیز نیچے زمین کے اندر اگتی ہے، کس چیز کو پکانا ہے، کس چیز کو بھوننا ہے، کس چیز کو کتنی دیر پکانا، کس کو چھلکے کے ساتھ کھانا، کس کو چھلکے کے بغیر کھانا، یہ تمام باتیں جس کو معاشی زندگی کہا جاتا ہے، کون سی اعضاء چھپانا، کون سی اعضاء نہیں چھپانا، کپڑا پہننا تو کیسے پہننا، عورتوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، مردوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بچوں کو کھلانا پلانا کیسے ہوتا ہے، کیسے سونا ہوتا ہے، جو انسان کی زندگی کے لیے عام ضروریات ہیں اس کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کہ بھئی انسان سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام نے انسانیت سکھائی، تو انسانیت کیا چیز ہے، انسان بن کر جینا کیسے، انسان بن کر رہنا کیسے، انسان بن کر بات کرنا کیسے، آپس میں برتاؤ کرنا کیسے، میاں بیوی کے درمیان حلال کام کیا ہیں، کون کون کس کس کے لیے حلال ہیں، کون کون کس کس کے لیے حرام ہیں، یہ آ کر جو عائلی زندگی کہا جاتا ہے، گھریلو زندگی، وہ گھریلو زندگی اللہ نے سکھایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک نبیوں کو۔ نوح علیہ السلام سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، وہ باتیں بتائی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی، یہی وہی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسباط پر۔ بعض لوگوں نے اسباط کو نام کہا، بعض لوگوں نے ایک جماعت کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر، ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، اور کہا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا۔ وَرُسُلًا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ رسول ہیں، قد قصصناہم علیک من قبل، ہم نے آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ان کے قصے بھی بیان کیے ہیں، ان کے قصے بھی بیان کیے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ وَرُسُلًا، اور کچھ ایسے رسول بھی ہیں لم نقصصہم علیک، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہی نہیں۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 28 سے لے کر 32 نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، لیکن جو بھی تذکرہ ہوا بڑے مختصر ہوا، بڑا محدود ہوا۔ حضور سے پوچھا گیا نبیوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 313۔ اتفاق کی بات یہ ہے صحابہ اکرام کی تعداد بھی 1,24,000 ہیں، اور بدرین کی تعداد بھی 313 ہے۔ عجیب اتفاق۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے انبیاء کے اوصاف تھے اللہ نے وہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا، اور جتنے سرکار کے اندر اوصاف تھے وہ سب اللہ نے صحابہ میں منتقل فرما دیا۔ گویا 1,24,000 نبیوں کے صفات 1,24,000 صحابہ میں اللہ نے منتقل کر دیا۔ ذریعہ کون؟ سرکار بنے۔ چنانچہ کہنے والا شاعر کہتا ہے آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کہتا ہے شاعر یوسف علیہ السلام کا حسن کے بھی آپ مالک ہیں، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے دم کے بھی آپ مالک ہیں، ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کرامت کے طور پر، معجزہ کے طور پر جو ید بیضا عطا فرمایا، جیسے لاٹھی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر، ویسے ید بیضا بغل میں ہاتھ ڈال کر حضرت موسیٰ جس وقت ہاتھ نکالتے تھے ان کا ہاتھ سورج سے بھی زیادہ چمکتا تھا، لوگوں کی آنکھیں وہ سب کے سب چندیا جاتی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو دیکھ کر۔
ہاتھ کو دیکھنے کی صلاحیت ان آنکھوں میں نہیں ہوتی، جیسے سورج کو آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ہرگز آنکھ کو آنکھ نہیں ملا سکتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوا۔ حضرت نے فرمایا آنچ خوباں ہما دارن، جتنے یہ سب کے سب خوبیاں رکھتے ہیں، تو تنہا داری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے اکیلے کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ تمام صفات منتقل فرما دیا حضرات صحابہ کرام کے اندر، ہوا کیا؟ فرمایا ہوا یہ تمام صحابہ کرام ماشاءاللہ انبیاء علیہم السلام کے صفات کے حامل ہو کر پورے کائنات کو تا قیامت انہوں نے ایسی رہبری فرمائی، ایسی رہبری فرمائی، ایسی رہبری فرمائی، کسی رہبر کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا فرمایا حضور نے عجیب بات فرمائی، یوں کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حضور کو سبب بنا کر صحابہ میں وہ تمام صفات انبیاء کے منتقل فرمایا، اور رسول جو 313 تھے ان کے صفات اللہ نے منتقل فرما دیا بدری صحابہ کرام میں۔ چنانچہ بدریوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں وہ کسی اور صحابہ کے لیے نہیں، فرمایا تم نے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اگلے گناہ بھی معاف کر دیا، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ کیا فرماتی، وَرُسُلًا فرمایا اور کچھ ایسے رسول ہیں لم نقصصہم علیک، ان کا ہم نے آپ پر قصہ بیان ہی نہیں کیا، بس اتنی بات جان لیجئے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ الگ تھلگ بات کیا کرتا تھا، خصوصی گفتگو کیا کرتا تھا، یہ فرمایا۔ پھر اللہ نے آگے عجیب بات کہی، وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور کچھ ایسے رسول بھی ہیں جو بشارتیں سنانے والے، ڈرانے والے، بشارتیں سنانے والے، اللہ کے نعمتوں کی بشارت، اللہ کے عذابات سے ڈرانے والے ہیں۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، فرمایا تاکہ اللہ پر لوگوں کے لیے کوئی حجت قائم نہ ہو، لوگ سبان جا کر اللہ تعالیٰ سے یوں نہ کہیں یا اللہ آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، آپ نے ہمیں بتانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، ہمیں کیا پتہ جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، قبر کیا چیز ہے، آپ کے رضامندی کیا چیز ہے، ناراضگی کیا چیز ہے، بے حشر کیا چیز ہے، پلصراط کیا چیز ہے، آپ کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جبکہ ہمیں بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ اس طرح کے لنگڑے بہانے کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کب؟ جب اللہ نے کیا کیا، وہ بہانہ بنانے کا موقع نہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے باقاعدہ رسولوں کو بھیج کر جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری پورا کرا دیا۔ پھر کیا فرمایا، علی اللہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت نہیں رہے گی، کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ پھر کیا کہا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت بڑا طاقتور ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ تم لوگ اللہ جب جزا دینے کا نمبر آئے گا جزا ضرور دے گا، تم لوگ اگر نافرمانی کرو گے سزا ضرور دے گا، اور اللہ بڑا حکمت والا۔ اور اسی لیے اللہ نے دیکھو علماء نے عجیب بات فرمائی، رسولوں کا آنا جانا تو بند ہو گیا، لیکن علماء کے ذمے اللہ نے یہ کام کر دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا انبیاء علیہم السلام کے وارثین علماء ہوں گے۔ اب علماء کیا کریں گے، انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، اب ان کو باقاعدہ انبیاء وہ ذمہ داری پورا کریں گے جو پچھلے زمانے میں رسول پورا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک اور حدیث ہے، چاہے وہ متکلم فی روایت کیوں نہ ہو، کیا کہا، فرمایا علماء امتی
کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور نے کیا فرمایا؟ من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی، اگر کوئی متقی عالم کے پیچھے پڑھا نماز تو اس نے گویا نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تقوی والے عالم کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مثال ایسا گویا ایک نبی کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی حجت کو یہاں پر تکمیل فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، فرمایا ارے بھئی جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ انزلہ بعلم، فرمایا اللہ نے اس کلام پاک کو اپنے علم سے، اپنے ہی علم سے نازل فرمایا۔ والملائکۃ یشہدون، جو فرشتے آ کر وہ تمام تعلیمات سنائے وہ گواہ بنیں گے قیامت کے دن۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ اکیلا گواہی کے لیے کافی ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال لیکن کافر کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کو یہ سب جو کچھ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، سورہ نساء، عورتوں کے لیے مخصوص ان کے نام کی ایک صورت ہے سورۃ النساء۔ وہ سورۃ النساء کی 160 پر 6، 160 پر 4، 160 پر 5، 160 پر 6 اور 160 پر 7ویں آیت میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ گویا 5 آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، فرمایا اے وہ سنو بھائی مسلمانوں، جو لوگ جو نافرمانی کیے اور اللہ کے راستے سے روح گردانی کر لیے، رک گئے، بچ گئے، بھاگ گئے، تو قد ضلوا ضلالا بعیدا، انہوں نے بہت دور کی گمراہی اختیار کر لی۔ ان الذین کفروا وظلموا، فرمایا اور وہ لوگ جو کفر کیے اور ظلم کیا یعنی گناہ کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ان کو ہرگز جنت تک نہیں پہنچائے گا، جنت کا راستہ نہیں بتائے گا، الا طریق جہنم، ہاں جہنم کا راستہ ضرور بتائے گا، خالدین فیہا ابدا، اور اس جہنم میں وہ کافر ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے۔ بہرحال یہ بات بتا کر اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت فرمائی وہ اصل مقصود ہے، وہ سنا کر آگے کی بات انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ یا ایھا الناس، اب اللہ کہتے اے لوگو سنو، قد جاءکم الرسول بالحق، رسول علیہ السلام حق کا پیغام لے کر تشریف لا چکے، حق کا پیغام لے کر تشریف لا چکے، حق کا پیغام آ گیا۔ اب جو کچھ قرآن آ گیا، پھر اور کوئی پیغام میں اسی لیے کل سے چیخ کر کہہ رہا ہوں، پرسوں سے شرافت سے قرآن پاک کے پیغام سن لو، سمجھ لو، پھر یوں نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ خالی 6 نمبر پر اکتفا کر کے زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ مت سمجھو۔ اللہ کا بہت سارا پیغام ہے جو ہمارے سامنے آج تک واضح نہیں ہوا، اور جو واضح کرنے والے واضح کر رہے ہیں۔ آ کر دروس رمضان میں اس واضح پیغام کو سن کر جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ ادا کی ہیں، وہ ذمہ داری جو ہم آپ کے سامنے سنانے کا وقت متعین فرمایا، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، انشاءاللہ آپ بہت زیادہ فائدے میں رہو گے۔ اس لیے اطراف و اکناف تمام خواتین کو لے کر حاضر ہونا 11 سے 12 تک۔ فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق، حق کے ساتھ نبی آ چکے، من ربکم، آپ کے پروردگار کے طرف سے، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ فآمنوا خیر لکم، اللہ اکبر، کیا بہترین انداز ہے قرآن پاک کا۔ شرافت سے ایمان قبول کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے شرافت سے ایمان قبول کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، بولنے کے باوجود اگر تم نے نافرمانی کی،
انہیں کیا بولتی سو، ہمیں کیا آنا سو، ہمارا سونے کا ٹائم نہ، ہم نے کھجانے بھی فرصت نہیں، 11 بجے سے 12 بجے تک کئی کو رکھے، ہم نہ پوچھ کو رکھنا تھا. ایسے سب حرکتاں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کے تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تمہیں کیا کیا حرکتاں کرتی وہ سب اللہ جانتی، تمہیں کون سی حرکت کو کیا سزا دینا، بڑی حکمت کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا. اللہ ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم لوگوں کو دروس رمضان میں حاضر ہو کر اپنے آپ کی جہالت کو دور فرماتے ہوئے قرآن پاک کے پیغام سننے سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے.